نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما انت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات اکرام، آج کے درس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 145 تلاوت کی ہے، جس میں اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے فرمایا کہ اگر تم ان لوگوں کے پاس جن کو کتاب دی گئی ہر قسم کی نشانی لے کر آؤ تو وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ وما انت بتابع قبلتہم، اور نہ ان کے قبلے کی تم پیروی کرنے والے۔ وما بعضهم بتابع قبلة بعض، اور نہ یہود و نصارہ آپس میں ایک دوسرے کی قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اور اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی بعد اس کے کہ تمہارے پاس علم آ چکا، انک اذا لمن الظالمین، تحقیق تم اس وقت ظالمین میں سے ہوگے۔ قبلے کی تبدیلی سے شاید کوئی بے وقوف ہی امید کرتا ہو کہ گزشتہ کی طرح پھر کبھی بیت المقدس اسلام کا قبلہ بن جائے گا۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے اس امید کو منقطع کر دیا کہ قیامت تک کے لیے اب کعبہ قبلہ بن چکا ہے، اب کبھی یہ حکم تبدیل نہیں ہوگا۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اوتوا الکتابہ کے اندر یا تو اہل کتاب سے ان کے علماء مراد ہیں، جیسے کہ پچھلی اور اگلی آیتوں میں ہے، یا اس سے کتابیوں کی خاص وہ جماعت مراد ہے کہ جن کا بے دین رہنا علم الہی میں آ چکا ہے، ورنہ بہت سے اہل کتاب ایمان لائے، یعنی جنہیں کتاب کا علم دیا گیا، یا وہ کتابی کہ جن کا بے ایمان رہنا علم الہی میں آ چکا۔ اگر ان کے پاس آپ کوئی نشانی لے کر آئیں تو وہ آپ کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ بات ذہن نشی رہے کہ قرآن کریم میں لفظ اوت الکتابہ 3 قسم کے لوگوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ایک وہ کہ جو تورات اور انجیل کے ماننے والے اہل کتاب ہیں، یعنی عام عیسائی اور یہودی، اور دوسرے وہ کہ جو تورات اور انجیل کے جاننے والے، یعنی ان کے پوپ اور پادری وغیرہ، اور تیسری جماعت وہ ہے کہ جو تورات اور انجیل کے رموز اور اسرار سے خبردار ہیں، جن کو اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے علم عرفان عطا فرمایا، جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام وغیرہ، جو علماء یہود تھے اور اس کے بعد انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ یہاں پر اوت الکتابہ سے دوسرے معنی مراد ہیں، یعنی جنہیں تورات اور انجیل کا علم دیا گیا، مگر حسد کی وجہ سے یہ علم انہیں ایمان سے روکے رہا، انہیں مفید نہیں ہو سکا، کیونکہ حسد اور بغض ایسی بیماری ہے کہ جو انسان کو حق راستے سے روک دیتی ہے۔ تو یہ یہودی علماء جانتے تھے کہ قبلہ جو تبدیل ہوا ہے بیت المقدس سے کعبہ بنا ہے، یہ حق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا ہے اور ایسا ہونا ہی تھا، مگر اس کے باوجود بھی وہ اسلام قبول کرنے کو تیار نہیں، صرف اس لیے کہ حسد اور بغض کی بیماری ان کے اندر تھی۔ بِكُلِّ آیَةٍ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ، آیتن کا مطلب ہے ہر قسم کی عقلی اور نقلی قوی دلیل، اور ان کی کتابوں تورات انجیل میں بھی دکھا دیں
کہ تبدیلی قبلہ حق ہے، یہ بات یاد رہے کہ آیت کے معنی دلیل، برہان، علامت اور جماعت ہیں۔ اس کی اصل ایتن فعلتن کے وزن پر ہے، یا کو الف سے بدل دیا گیا۔ قرآن عظیم کے اندر جملے کو اس لیے آیت کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی دلیل ہے، یا آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کی علامت ہے، یا حروف کا مجموعہ، یا اگلے کلام سے یا انسانی کلام سے علیحدہ ہونے کی پہچان ہے۔ تفسیر کبیر کے اندر ایسا ہی ہے۔ اور کل آیتن سے یا تو ہر قسم کی دلیل یا ہر ایک دلیل مراد ہے، یعنی بے شمار دلائل ہم نے آپ کو بتا دیے، لیکن اگر اس کے علاوہ سارے دلائل بھی آپ ان کے سامنے پیش کر دیں تب بھی ما تبعوا قبلتک، وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، یعنی یہود و نصارہ آپ کے قبلے کو نہیں مانیں گے، کیونکہ دلائل شبہات کو دفع کرتے ہیں، ضد کو دور نہیں کرتے ہیں۔ کسی کے اندر کسی مسئلے میں اشکال ہے، شبہ ہے، آپ دلائل سے اس کو سمجھائیں گے تو وہ سمجھ سکتا ہے، لیکن کوئی آدمی جانتا ہے، کوئی اس کو شبہ اور اشکال بھی نہیں، مگر وہ ضدی ہے، اڑا ہوا ہے، تو آپ کتنے ہی دلائل اس کے سامنے پیش کیجئے، وہ ماننے والا نہیں ہے۔ یہاں پر قبلے کی اتباع نہ کرنے سے مراد اسلام قبول نہ کرنا ہے۔ ما تبعوا قبلتک کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اسلام قبول کرنے والے نہیں ہیں، آپ کتنے ہی دلائل ان کے سامنے پیش کیجئے، کیونکہ ہر مسلمان کعبے کو منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، اور مسلمانوں کے سوا کوئی قوم اپنی عبادات میں کعبے کو رخ نہیں کرتی ہے۔ یہ توجہ الی الکعبہ مسلمانوں کی خاص نشانی ہے، اور یہ یہود و نصارہ ضدی ہیں، اور اگر انہیں امید ہو کہ آپ پھر ان کے قبلے کی طرف کو رجوع فرمائیں گے تو انہیں اطمینان رکھنا چاہیے کہ وما انت بتابع قبلتہم، آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں، کہ آپ بھی کبھی ان کے قبلے کو رخ کرنے والے نہیں ہیں۔ تفسیر کبیر اور روح البیان نے ایسا ہی کہا ہے۔ اہل کتاب نے آپس میں مشورہ کر کے لوگوں سے کہا کہ اگر یہ نبی ہمارے قبلے پر قائم رہتے تو ہم کہہ سکتے تھے کہ شاید وہی نبی ہوں جن کی تورات اور انجیل نے خبر دی ہے۔ اب جب کہ وہ اس پر قائم نہیں رہے تو ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ وہ نبی نہیں ہے جن کا انتظار ہے۔ وہ چاہتے یہ تھے کہ شاید آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے ایمان کے لالچ میں پھر بیت المقدس کو منہ کر لیں گے۔ اس جملے سے ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا گیا اور بتا دیا گیا کہ قبلہ حکم الہی سے بدلتا ہے، نہ کہ لوگوں کی امیدوں سے بدلتا ہے، اور ہمارا حکم تو تبدیل کا ہوگا ہی نہیں، لہذا قبلہ بھی نہیں بدلے گا۔ وما انت بتابع قبلتہم۔ تفسیر عزیزی اور تفسیر کبیر نے فرمایا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کبھی کر سکتے ہی نہیں، کیونکہ ان کا قبلہ مختلف ہے۔ یعنی یہود و نصارہ بھی بیت المقدس کو قبلہ تو مانتے ہیں، لیکن بیت المقدس کے اندر بھی انہوں نے اپنا الگ الگ قبلہ قائم کر رکھا ہے۔ یہودیوں نے تو صخرہ جو بیت المقدس میں ایک پتھر لٹکا ہوا ہے اس کو قبلہ بنا رکھا ہے، اور نصارہ نے بیت المقدس کے شرقی حصے کو، کہ جہاں پر حضرت مریم حاملہ ہوئی تھیں، اس مقام کو اپنا قبلہ بنا رکھا ہے۔ پھر ان دونوں قبلوں کی پیروی کیسے ممکن ہے؟ ان کا تو خود یہ حال ہے کہ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، ایک دوسرے کے قبلے کی وہ پیروی نہیں کر سکتے۔ یعنی عیسائی تو صخرہ کی طرف اور یہودی مشرقی حصے کی طرف منہ نہیں کر سکتے۔ جب وہ آپس میں جمع نہیں تو تیسری جماعت ان دونوں قبلوں کو کیسے جمع کر سکتی ہے؟ حضرات اکرام، اس کے بعد ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر تو نے ان کی نفسانی خواہش کی پیروی کی، یعنی آپ کے پاس علم آ چکا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا قبلہ کعبہ بنا دیا، اگر آپ نے یہ جانتے ہوئے اور علم ہوتے ہوئے یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے ان کی خواہش کی پیروی کرتے ہوئے ان کے قبلے کو اپنا قبلہ بنا لیا، تو پھر انکا اذا لمن الظالمین، اس وقت تو تم ظلم کرنے والوں میں سے ہوگے۔ ظلم کے معنی ہے کسی چیز کو بے محل خرچ کرنا، یا کسی چیز کے بے اجازت خرچ کرنے کو۔ نفس کی مخالفت کرنا چاہیے، اب جو اس کی پیروی کرے گا وہ اسے بے موقع استعمال کرے گا، چونکہ یہ فعل قیامت میں ظلمت یعنی تاریکی میں لے جائے گا، اس لیے اس کو ظلم کہا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہمیں قرآن عظیم اور احادیث مبارکہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے۔ ہم جو آج یہود و نصارہ کی پیروی کرتے ہیں، مغربی تہذیب اور مغربی کلچر کو اپنانے پر فخر محسوس کرتے ہیں، تو یہ بڑا ظلم ہے کہ ہم نام تو لے رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ہم اپنے کو شمار کر رہے ہیں مسلمانوں کی جماعت میں، اور تہذیب کو اپنا رہے ہیں یہود و نصارہ کی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور اس کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم وہ تہذیب اور وہ کلچر اپنائیں جو جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو عطا ہوا ہے، جس کی تعلیم ہمیں قرآن عظیم اور احادیث مبارکہ دے رہی ہیں، جس کی تعلیم ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگوں نے دی ہے۔ ہم ان تعلیمات کو اپنائیں، اسی میں ہماری سرخروئی ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس درس قرآن کو سن کر شیئر کریں، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، تاکہ اسلامی تعلیمات کو پیش کرنے اور قرآن عظیم کے درس کو دوسروں تک پہنچانے کا اجر و ثواب آپ کو بھی ملے۔